مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں کامیابی کا ایک نسخہ بتایا ہے کہ کامیاب لوگ کون سے ہیں اور ان کا کام کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ 4 چیزوں کا ذکر اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے اندر کیا گیا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو یہ 4 کام کرتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کا حکم مانے یعنی قرآن کریم پہ عمل کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے، حدیث مبارکہ میں جو کچھ ہے اس پہ عمل کرے۔ قرآن و حدیث پہ عمل کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کا حکم ماننا ہے، اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو سابقہ جو کچھ ہو گیا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے اور تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد، یخش اللہ سے مراد یہ ہے کہ سابقہ جو گناہ سرزد ہوئے اس پہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ وَيَتَّقِهِ، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچے، خوف خدا رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ تو یہ 4 کام ہو گئے۔ اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت ہو گئی، اللہ کے رسول کی اطاعت ہو گئی، جو کچھ ہو چکا اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، اللہ سے معافی مانگے، اے پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما۔ اور اللہ تو وہ رحیم و کریم ذات ہے، اللہ معافی مانگنے والے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جب کسی بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ رحیم و کریم ذات وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ غلطی کر بیٹھا ہے، اب یہ مجھ سے معافی مانگے گا، یہ مجھ سے معافی مانگے تو میں درگزر کر دوں گا۔ اللہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو اللہ بخش دیتے ہیں۔ سابقہ گناہوں پہ معافی مانگتے رہیں، وَيَتَّقِهِ، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے ڈرتے بھی رہیں کہ کہیں مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، غلطی سرزد نہ ہو جائے، خوف خدا ہو، تقوی اختیار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کامیاب ہیں۔ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ دنیا میں کسی کا اچھا حال اس کی کامیابی کی دلیل نہیں، اور خدا نخواستہ اس کے برعکس ہو، دنیا میں کوئی پریشان حال ہو تو پریشان حال شخص کی پریشانی اس چیز کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ وہ پریشانی اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اور وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کے سبب سے پہنچتی ہے۔ تو گناہوں سے بچتے رہیں، گناہ سرزد ہو جائے فوراً توبہ کر لیں۔ گناہ سرزد ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان ہے، بتقاضائے بشریت غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو گئی فوراً توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، پروردگار میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو غلطیوں سے درگزر فرما، معافی فرما۔ تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، رحیم و کریم ذات ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو 4 کام کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے حکم کو ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے والے، اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ معافی مانگنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو بشمول ہمارے ان 4 کاموں کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے رسول کی مانتے رہیں، اور سابقہ غلطیوں کوتاہیوں پہ معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے بچنے کی کوشش کریں، تو ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو کہ کامیاب ہیں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔